جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی وہ یہ قرآن کی صورت پڑھ لے۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی صورت۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم کیا، زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو منخفض بنایا، سمندروں میں پانی بھرا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اس نے انسان کو عقل دی، قلب دیا، زبان دی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے دعا کی نعمت عطا کی، وہ نعمت جو کسی اور مخلوق کو اس انداز میں نہیں ملی۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو مومن کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتا ہے۔ دعا وہ رسی ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے۔ دعا وہ آواز ہے جو عرش الہی تک پہنچتی ہے اور وہاں سے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم مانگتے ہیں لیکن ملتا نہیں، ہم روتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھلتا، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن جواب نہیں آتا۔ یہ شکوہ ہر دل میں کسی نہ کسی کو ضرور اٹھتا ہے۔ کوئی بیمار ہے اور شفا نہیں ملتی، کوئی تندرست ہے اور رزق نہیں کھلتا، کوئی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے لیکن گود خالی ہے، کوئی اپنے دشمن کے سر سے محفوظ ہونا چاہتا ہے لیکن مصیبتیں پھر بھی آتی ہیں، کوئی بیماری کے لیے دعا کر رہا ہے لیکن حال نہیں بدلتا۔ یہ حال دیکھ کر دل میں ایک سوال جنم لیتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ سنتا نہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو پھر کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس کا جواب ہمارے علماء اور صوفیہ نے بڑی خوبصورتی سے دیا ہے۔ کبھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ دل غافل ہوتا ہے، کبھی اس لیے کھانا حرام ہوتا ہے، کبھی اس لیے کہ گناہوں کی تہ اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ دعا اوپر نہیں جا پاتی، اور کبھی اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا ہوتا ہے، وہ کتاب جو دعاؤں کی قبولیت کا اصل راز ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت اور دعا کو بنیادی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ عبادت بندے کی طرف سے اپنے رب کے سامنے عاجزی، فرمانبرداری اور محبت کا اظہار ہے، جبکہ دعا بندے کی حاجت، محتاجی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا مظہر ہے۔ در حقیقت دعا اور عبادت ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ عبادت کے بغیر دعا کا حقیقی لطف حاصل نہیں ہوتا اور دعا کے بغیر عبادت کی روح مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں دعا اور عبادت کے اس گہرے تعلق کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہ صرف عبادت کا حکم دیتا ہے بلکہ دعا کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے تاکہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا رہے۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان براہ راست رابطہ ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات اور اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کی رحمت و مدد کا طلبگار بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ دعا کا مغز ہے۔ اس احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا عبادت کی روح ہے اور اس کا جوہر ہے۔ جو اس طرح جسم روح کے بغیر بے جان ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بھی دعا اور اللہ کی طرف رجوع کے بغیر اپنی حقیقی تاثیر سے محروم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت قرار دیا ہے، اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دعا کا اصل مقصد بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیثیت پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر دعا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس سورت کو کب، کہاں اور کیسے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکیزگی لازم ہے۔ وضو کریں، اگر ممکن ہو تو وہ چل کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جگہ صاف بیٹھنا ہے، ترجیحاً مسجد میں یا گھر کے کسی خاک کونے میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قبلہ رخ بیٹھے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ دل میں یقین ہو کہ اللہ سنتا ہے اور قبول کرے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا حق دبایا ہو تو اسے واپس کرے یا معافی مانگے، اور اس کے بعد دل صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا بہترین وقت صبح نماز فجر کے بعد کا ہے۔
تو آپ جیسے ہی نماز فجر ادا کر لیں تو جائے نماز پر بیٹھتے بیٹھتے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، ورنہ بتائی گئی شرائط پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا وظیفہ کرنا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا مجیب، یا فتاح، یا رزاق، آپ نے ان ناموں کو انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ان سب کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھ لینے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ نے یہ مکمل سورت پڑھنی ہے اور اس کے بعد 7 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور کیا ہی اچھا وکیل ہے، یہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں، آنکھیں بند کر کے دل کو حاضر کریں اور اللہ سے اپنی حاجت مانگیں۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی حاجات ہوں، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے سچی توبہ خیال دل میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں جا کر پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت آپ کے تمام حاجات و خواہشات اور مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے دل کو حاضر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر لینی ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے مالک، اے عرش عظیم کے رب، ہم تیرے گناہ گار بندے تیرے دروازے پر حاضر ہیں۔ ہمارے گناہ بہت ہیں، ہماری خطائیں بہت ہیں، ہم نے تیرے حقوق ادا نہیں کیے جیسے ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تو نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ آج ہم مانگنے آئے ہیں اللہ، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جن کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، جن کے گھروں میں تنگی ہے، جن کے جسموں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں غم ہے، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے، یا اللہ جن کے رشتے بکھرے ہوئے ہیں، جن کے کاروبار ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ آج ان سب کی دعائیں آج قبول فرما۔ اے اللہ، سورۃ یاسین کے وسیلے میں، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وسیلے سے، ان لمحوں کی پاکیزگی کے وسیلے سے ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، ہمارے گناہ معاف کر، ہمارے دلوں کو سکون دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو جنت بنا، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری اولاد کو صالحہ بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو لوگ نا امیدی کے کنارے پر کھڑے ہیں انہیں تھام لے، جو رو رو کر تھک گئے ہیں ان کے آنسو پوچھ دے، اور جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں انہیں روشنی دکھا، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو تندرست ہیں انہیں رزق دے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم سے وہ محبت عطا فرما جو صحابہ اکرام کو تھی، ہمیں سورۃ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دعا کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
تاکہ یہ رحمت دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ جزاک اللہ۔